بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی مشہور و معروف سوال کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت سے کہ جب اللہ عز و جل حقیقی مددگار ہے تو پھر تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو دیکھیں اس کا بالکل آسان سا جواب ہے کہ اللہ پاک ہی حقیقی مددگار ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنا افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک ہستیوں سے اس نیت سے مدد مانگے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روائی کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مشکل کشائی کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جائز ہے اور شرک ہرگز نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو ہم وسیلہ اس لیے بناتے ہیں، ان سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ دیکھیں دیتا اللہ ہی ہے، بغیر وسیلے سے مانگیں تب بھی اللہ نے دینا ہے، انبیاء اولیاء کے وسیلے سے مانگیں تو تب بھی دینا اللہ ہے، چاہے کوئی براہ راست ڈائریکٹ کسی نبی سے، ولی سے، کسی صحابی سے کہے کہ میری مشکل کشائی کریں، تو مشکل تو رب نے ہی دور کرنی ہے، وہ نبی، وہ ولی، وہ صحابی درمیان میں وسیلہ بن جائیں گے، اور اللہ اپنے پیاروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اب آپ غور کریں کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میں ضرور ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بعد میں آنے والے مستند علماء کرام سے ثابت ہے کہ وہ عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ان کی زندگی اور ان کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد استغاثہ کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، انہیں وسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفضائل کے اندر روایت موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 32 ہے، اور امام بہقی نے اسے دلائل النبوہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت مالک سے مروی ہے کہ وہ کھانے کے خازن تھے، خزانجی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد وفاء الوفا میں علامہ نور الدین سمحودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 911 ہجری میں ہو رہی ہے، اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات ہوتی ہے 756 ہجری میں، آپ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں محل استشہاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کا طلب کرنا ہے، جبکہ حضور حالت برزخ میں تھے۔ اس حالت میں حضور کا اپنے رب سے دعا کرنا کوئی ناممکن بات نہیں، اور یہ بات بھی مروی ہے کہ حضور سے جو چیز مانگی جائے آپ اس کو جانتے ہیں،
لہذا آپ علیہ السلام سے بارش وغیرہ طلب کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی حیات ظاہری میں کوئی معنی نہ تھا۔ ایک روایت میں آپ کے وصال کے بعد آپ سے بخشش کا سوال کیا گیا، چنانچہ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع لاحکام القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 265 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن بعد ہمارے پاس ایک دیہاتی آیا اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر انور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تو ہم نے آپ کے فرمان کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تحقیق میں نے، یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آگے مکمل آیت ہے، تو وہ آگے عرض کرتے ہیں، تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کریں، تو قبر انور سے آواز آئی، تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اب دیکھیں کہ قبر سے بخشش کی بشارت کی آواز سنی گئی۔ اب جو یہ کہتے ہیں اور بتوں والی آیات کو نیک ہستیوں پر فٹ کر کے کہ یہ جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے، نہیں جانتے، اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، تو یہ جو روایات ہم نے پیش کی ہیں یہ کیا ہیں؟ اور پھر جب تم اسے شرک کہتے ہو تو اس بات کے شرک ہونے پر قرآن و حدیث یا کسی مستند عالم سے قول پیش کر سکتے ہو کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے یہ مددگار ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو بڑی بڑی عالم اسلام میں ہستیاں گزری ہیں، وہ اسے ضرور شرک قرار دیتی، بجائے اس کے کہ وہ شرک قرار دیں وہ تو بطور تائید کے اپنی کتابوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ امام قرطبی کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو، وفاء الوفا کے اندر امام سمہودی کے حوالے سے، اور شفاء السقام میں علامہ تقی الدین سبکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے آئمہ، اتنے بڑی بڑی علمی ہستیاں، اکابرین، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی رد کے سے اپنی کتابوں میں ذکر کر رہے ہیں بطور تائید کے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء، اولیاء، صحابہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو ان سے مانگنا یہ بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔